اتنا لڑتے کیوں ہیں؟ اصل میں وجہ کیا ہے؟ ایک بات جو لوگوں کو نہیں پتا، آج مفتی نمبر 1 کی زبانی سنیے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں۔ ایک نئے پروگرام نمبر 4 کے ساتھ مفتی نمبر 1 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مفتیوں کی دنیا اور فتووں کے بازار میں مفتی نمبر 1 اصلی فتویٰ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کیونکہ مفتی نمبر 1 کا فتویٰ دل سے دیا جاتا ہے، اور جو بات دل سے دی جاتی ہے وہی نمبر 1 ہوتی ہے۔ جو بات دل سے دی جاتی ہے اس میں محبت ہوتی ہے، اس میں پیار ہوتا ہے۔ جس چیز میں، جس رشتے میں، جس بات میں محبت نہیں ہوتی وہ ہمیشہ نمبر 2 ہوگی۔ ہاں وہ دوستی کا رشتہ ہو، اگر وہ کسی غرض کی خاطر ہے، محبت اس میں شامل نہیں ہے، وہ رشتہ نمبر 2 ہوگا۔ اگر آپ نے شادی کی ہے محبت کے علاوہ کسی اور وجہ سے، کسی لالچ میں، پیسے کے لالچ میں، جائیداد کے لالچ میں، گرین کارڈ کے لالچ میں، وٹ ایور، وہ رشتہ، وہ شادی بھی نمبر 2 ہوگی۔ اسی لیے مفتی نمبر 1 کا فتویٰ نمبر 1 ہے، کیونکہ یہ فتویٰ محبت سے دیا جاتا ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ اس پروگرام کو سنیں۔ آج بہت اہم موضوع پر آپ سے گفتگو ہونے والی ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ مفتی حضرات آپس میں لڑتے کیوں ہیں؟ فتووں کے بازار میں اتنی زیادہ لڑائیاں میں نے نہیں دیکھی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے پروگرام کے آخر تک، اور پھر ہم آپ کو اس کا حل بھی بتائیں گے۔ پرویز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پرویز صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے اپنے وقت کا حصہ ہمیں دیا۔ جی اور شکریہ سینسر بھائی، آپ کو اور تمام سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ جی پروفیسر صاحب آپ کو بھی۔ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں کچھ اسکرین شاٹس پیش کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ شاید نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسکرین شاٹس ہیں جو مفتیوں کی ویڈیوز لگی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر، اور اس سے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ یہ جو لڑائیاں ہیں یہ کس نوعیت کی ہے۔ تو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پرویز صاحب اگر آپ کے پاس آئی ڈونٹ نو اف یو ہیو ادر فون جس پہ آپ یہ پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو اٹس اوکے، بعد میں دیکھ لیجیے گا۔ پہلی امیج آئیے ہم دیکھتے ہیں، اور یہ امیج جو ہے یہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ پلیز اسٹے ٹیونڈ۔ اور اس کو میں نیچے لے کر آتا ہوں، اس امیج کو، تاکہ آپ کو نظر آ جائے۔ اس میں لکھا ہے کاش، ایک مفتی دوسرے سے کہہ رہا ہے کاش یہ لکھنے سے پہلے تو مر جاتا۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایک لڑائی ہے دو مفتیوں کے بیچ میں۔ ایک مفتی صاحب ہے سیدھے ہاتھ پہ، دوسرے مفتی صاحب ہے الٹے ہاتھ پہ۔ دوسری آپ کو دکھاتے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ کیجئے۔ یہ دوسرے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں وہابی دیوبندی کی کتاب کا حوالہ دے کر ان کی خوب چھترول، بزرگوں کے مزار شریف کا لنگر کھانا حرام ہے۔ یہ کوئی ٹاپک ہے جس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن جو لینگویج ہے وہ پیار اور محبت کی نہیں ہے، وہ لڑائی کی ہے۔ اسی طرح ان کی لڑائیاں آپس میں چلتی رہتی ہیں۔ یہ ایک اور آپ کو ویڈیو اسکرین شاٹ دکھاتے ہیں، اور یہ اسکرین شاٹ آپ کو بتائے گا کہ کیوں ہر مقام پر ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تیری ذلت کا وقت آ گیا مفتی، کہا تھا نا مجھے نہ چھیڑنا۔ یہ ایک مفتی دوسرے کو کہہ رہا ہے، پرویز صاحب۔ جی اس کے بعد اگلی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، اسکرین شاٹ دیکھتے ہیں، اور اس سے دیکھیے۔ اور یہ ایک مفتی ہے جناب مولانا کیا نام ان کا، انجینئر، مرزا انجینئر، ہاں جی جی، اور یہ جہلم سے ہیں، اور ان کو دوسرے مفتی صاحب نے یہ کچھ کہا ہے کہ جہلم دی کتی باہر نکل۔ ان کو گالی دے کر، کتی کا نام لے کر کہہ رہے ہیں جہلم دی کتی باہر نکل۔ یہ ان کی مخالفت میں یہ بیان ہے، اور یہ بڑی گھٹیا ایک زبان ہے، اور لیکن یہ استعمال ہو رہی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔
ایک اور ہم دکھاتے ہیں آپ کو. یہ ایک اور شیعہ ایک بھائی ہیں، ان کا نام ہے حسن اللہ یاری. اور یہ ان کے بارے میں مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ کیسے حسن اللہ یاری جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے یہ مولوی حضرات ایک دوسرے پر الزام لگا کر آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اور پھر جو مزے کی بات ہے پرویز صاحب وہ یہ کہ ان کا جو مسائل ہیں مفتیوں کے، ایک تو آپس میں لڑتے ہیں، اور پھر جن مسائل پر لڑتے ہیں آپ ان کو دیکھیے، ان کی نوعیت دیکھیے. میں آپ کو ایک مسئلہ دکھاتا ہوں، اور ان کے جو مسئلے بڑے عجیب سے مسئلے ہوتے ہیں پرویز صاحب. جی. یہ مسئلہ ہے استنجوں کا طریقہ، قطروں کا مسئلہ. سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ جی. کہ جو استنجا کیسے کیا جاتا ہے اس کا شرعی، یہ ان مسئلوں کے اوپر بڑی بحث ہوتی ہے پرویز صاحب. مجھے یاد ہے کراچی میں جس محلے میں ہم رہتے تھے، جہاں پر ہماری پرورش ہوئی، وہاں پر ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا، ان کو سب شاہ جی بابا کہتے تھے لوگ. عورتیں بھی ان کے پاس جاتی تھی پرویز صاحب، تعویذ جادو ٹونا کروانے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے. اور یہ شاہ جی بابا وہاں ساتھ ہی ایک لکڑیوں کا سٹال ہوتا ہے، وہ ٹال ہوتا ہے، لکڑیوں کا ٹال جس کو بولتے ہیں نا پرویز صاحب. یہ اس کے پیچھے کوئی جگہ تھی، وہاں یہ پیشاب کرنے جایا کرتے تھے. اب وہ گلی کے آخری کونے میں تھا. یہ شاہ جی بابا اس گلی کے آخری کونے سے چلتے تھے، ان کا ایک ہاتھ شلوار کے اندر ہوتا تھا، ایک ہاتھ سے ناڑا پکڑا ہوتا تھا، ناڑا پکڑ کے. اور ٹھیک ہے، اور وہاں سے چلتے ہوئے آرام، میں کہ 5-10-15 منٹ لگتے تھے ان کو، اور میرا خیال ہے جان کے ایسا کرتے تھے. اب اس گلی محلے سے بہنیں بھی گزرتی تھیں، عورتیں بھی گزرتی تھیں، مائیں بھی گزرتی تھیں، لیکن اس شاہ جی بابا کو کوئی خیال نہیں تھا. ان کا ہاتھ شلوار کے اندر، ایک ہاتھ سے ناڑا، اور چلتے آ رہے ہیں، یہ استنجا کر رہے ہیں. میرا مطلب ہے کہ یہ میں اس وقت یہ سلو چلتے ہیں، اور زیادہ سلو چلتے تھے. صحیح، ایگزیکٹلی. اور آہستہ آہستہ چل کے بڑے مزے سے یہ آیا کرتے تھے. اگلا دیکھیے، ان کے مسئلے سنیے مفتیوں کے. زمزم کے پانی سے استنجا کرنا ارے ہم یہ نہیں کہہ رہے، یہ ہمارے مسئلے نہیں ہے. آپ لوگوں کے ہی مسئلے. ابھی اور بھی دکھاتا ہوں آپ کو، جسٹ اسٹے ٹیون. ابھی اور بھی ان کے مسئلے، پرویز صاحب ان کے مسئلے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. گھروں پرویز صاحب لوگوں کے مسئلے ہیں کہ میرا بجلی کا بل کیسے ہوگا، میری بچی بیمار ہے، اس کے لیے پیسے کے لیے، میرے پاس دوائی لینے کے لیے، یہ میرا مسئلہ ہے. میرے گھر چھت ٹوٹ گئی ہے، میرے گھر کی، وہاں سے بارش اندر آ رہی ہے، کھڑکی ٹوٹ گئی ہے، ٹھنڈ اندر. لوگوں کے مسئلے، دیز آر دیئر پرابلمز. لیکن مفتیوں کے مسئلے یہ ہے کہ زمزم کے پانی سے استنجا کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز. میں اور دکھاتا ہوں، میں آپ کو اور مسئلے دکھاتا ہوں ان کے پرویز صاحب، اس سے بھی بڑے مسئلے ان کے، آپ حیران رہ جائیں گے. اور یہ جو اگلا مسئلہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں خیر یہ لڑائی کا ہے یہ. اور یہ دیکھیے یہ مفتی صاحب نے کیا کہا. میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ ایک مفتی صاحب کہہ رہے میں شیعہ مذہب پر پیشاب کرتا ہوں. یہ مفتی صاحب نے کہا، ہم نے نہیں کہا. یہ ایک دوست ہے، پیارے بھائی ہے، یہ کینیڈا میں رہتے ہیں، میرا خیال ہے ان کی ویڈیو میں نے سنی ہے، اللہ یاری ان کا نام ہے. آئی لائک ہم. بیسکلی جتنے بھی یہ ہے وی لو یو، کیونکہ اسی لیے ہم مفتی نمبر 1 ہے، کیونکہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. لیکن یہ باتیں جو ہے یہ غلط ہے، اس لیے آپ کی محبت میں ہم یہ باتیں آپ کو بتا رہے ہیں. میں شیعہ مذہب پر پیشاب کرتا ہوں، یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. اور جہاں ابو بکر عمر نہیں، سپاہ صحابہ کا مولوی کپ کپی جواب نہ دے سکا تو شیعہ کو گالی اور گندی باتیں. ان کا آپس میں کوئی لڑائی ہو رہی ہے ان کی. جی ٹھیک ہے، ابھی آگے سنیے، ابھی آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ ابھی اور دکھاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، آگے ان کے مسئلے دیکھیے پرویز صاحب. آپ اگر آپ کے پاس بچے ہیں تو بچوں کو تھوڑا سا پیچھے کر لیجئے، کیونکہ یہ مسئلے تھوڑے گڑبڑ ہونے والے. ٹھیک ہے، یہ ایک مولوی صاحب، ایک اور مفتی صاحب آگے پرویز صاحب، یہ نیا مسئلہ لے کر آگے. اچھا، کہہ رہے اپنی بیوی کا دودھ پینا جائز ہے کہ نہیں. کین یو بلیو دیٹ؟ سمجھ آئی میری بات آپ؟
हाँ ये जी, इन्होंने जी। मसले बनाए हुए परवेज साहब, लोगों को ऐसा बेवकूफ बनाया हुए लोगों ने। ये मसले नहीं जी, है हमारे। हमारे मसले हैं, जैसे मैंने कहा, मेरी बच्ची बीमार है, उसके पास दवाई के पैसे नहीं है, मेरे शौहर का जॉब जी, छूट गया, ये मसले हैं। कहाँ से जी। कहाँ पर पहुंचा दिया लोगों को भाई, परवेज साहब इन लोगों ने। अभी यहाँ पर बस जी। नहीं होता, और भी दिखाते हैं आपको, सुनते जाइए आप इनके मसले। परवेज साहब, और दिखाऊं आपको मसला कोई अच्छा सा। दिखाते जाएं आप, क्योंकि ये ज़रूरी है। जी। हम इन बातों पे सोचें, जी। कब तक हमको ये लोग बेवकूफ़ बनाते रहेंगे यार। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और ये देखिए, ये एक और मसला लेकर आ गए, ये मुफ्ती साहब। ये माफ कीजिए ये बातें, लेकिन ये बताना जरूरी है आपको। जी, मैंने ख्वाब में अपनी साली के साथ गलत काम कर लिया। अच्छा। अब क्या करूं? अब ये ये जिसने भी ये उल्लू के पट्टे ने ये किया, वो ख्वाब में ऐसे नहीं आ गई साली इसके, ये उसको देखता हाँ, रहता होगा। ये हाँ जी। नहीं समझ आई? ये रोज देखता रहता होगा उसको, इसके दिमाग में बात चलती रहती होगी, फिर आया होगा इसके दिमाग में ख्याल। हुँ, ठीक है। ये मसले हैं इनके, ये मुफ्तियों के। अब आगे देखिए। और ये मुफ्ती बहन है, कोई है परवेज साहब, मुफ्ती बहन है, इनका मसला मैं बोलूंगा नहीं परवेज साहब, सुनने वाले खुद ही समझे, मुझे शर्म, बोलते हुए भी शर्म आती है। हुँ, हुँ। आप खुद ही देख लीजिए, पढ़ लीजिए। क्या कह रही हैं? बीवी का दूसरी दूध पीना या वट एवर जायज है कि नहीं? क्या इससे निकाह टूट जाता है? कुरान और हदीस से साबित। ठीक है। अब अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये खातून है। ये खातून है कोई, ठीक है। क्या है इस अब मुझे नहीं पता इनके दिमाग में ये बातें आती कहाँ से परवेज साहब। आम ये आदमी को हदीस तो इन चीजों की होश ही नहीं है परवेज साहब। हाँ जी, ये आम हदीस में आदमी के लिखा है। आम आदमी बेचारा तो सुबह से शाम तक वो गधे की तरह काम करता है अपने बच्चों के लिए, रोजी रोजगार लाने के लिए, अपने जी, बच्चों के लिए रोटी लाने के लिए, अपने बच्चों की जी, ट्यूशन फीस देने के लिए। इन मसलों का तो उसको फिक्र ही नहीं है, ये उसके मसले नहीं है। ये ऐसे ऐसे मसलों में उलझा कर लोगों को परवेज साहब बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये मजहबी लोग इतना वक्त ज़ाया करते, मैंने देखा है, अनबिलीवेबल परवेज साहब। जी, इसीलिए इस चैनल पे मुफ्ती नंबर 1 पे हम इन चीज़ों को इनको बताकर, लेकिन इनसे आगे निकलकर हम आपकी बेहतरी के लिए बात करते हैं। जो आपकी बेहतरी के लिए बात है, जो इन मुफ्तियों की बेहतरी के लिए बात है, जो इन मौलवियों की बेहतरी के लिए है, यकीन कीजिए। और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस चैनल को सुनते हैं। इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, दूसरे लोगों को बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर हफ्ते कुछ दिनों के बाद हम इसको मज़ीद वीडियोस इसमें प्रोग्राम में लाते रहेंगे। आप इसको ज़रूर सुनते रहिए। परवेज साहब, ये मसला क्या है? लड़ाई का मसला क्या है? इसका जो मसला एक नुक्ता ये है, स्टार्ट जो लोगों को नहीं पता कि इतनी शिद्दत से लड़ाइयाँ क्यों होती हैं। हाथ ऐसे बांधने हैं नमाज के वक्त, टांगे इतनी चौड़ी रखनी है, हाथ यहाँ तक लेके जाने हैं, या वट एवर, मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा, क्योंकि वो दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, वो मेरे लिए अहम नहीं है वो बातें। और यकीन कीजिए, ना ही खुदा के नज़दीक अहम है। गॉड डजंट केयर। खुदा जो है उसको इस चीज़ की ज़्यादा फिक्र है कि आप अपने पड़ोसी के साथ सलूक कैसा करते हैं, आप किसी गरीब को देखकर उसकी मदद कितना करते हैं, ये खुदा को, दैट्स व्हाट गॉड केयर्स। आई डोंट थिंक गॉड केयर्स कि नमाज में आपकी टांगे कितनी चौड़ी हैं। आई डू नॉट बिलीव दैट गॉड केयर्स कि आपने वुजू करते वक्त नाक में उंगली कितनी अंदर डाली थी। गॉड डज नॉट केयर, ही डज नॉट। परवेज साहब, आप थोड़ी देर के लिए मुझे बताइए, आप नाक में थोड़ा पानी डालकर और आप कानों में थोड़ी पानी, आप समझते हैं कि आप पाक हो गए हैं? आपके अंदर तो गंद भरा हुआ है, आपकी आंतों के अंदर फुजला भरा हुआ है। कैन यू बिलीव दैट परवेज साहब? जी, हमारे पेट में गंदगी कैसे निकालेंगे आप उसको परवेज साहब? जी, तो वो गंदगी भी तो खुदा के आगे लेकर गए हैं आप। तो जब खुदा ने इतनी गंदगी जो आपकी आंतों के अंदर भरी हुई है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो नाक में अगर उंगली ना डालेंगे तो वो भी कर लेगा, गंदा नाक भी एक्सेप्ट कर लेगा, जब गंदी आंतें आपकी एक्सेप्ट कर ली है भाई।
تھوڑا سوچئے، تھنک. مسئلے کچھ اور ہیں. آپ لڑائیاں کرتے ہیں فضول باتوں کے اوپر، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کیوں پرویز صاحب، وائی دس ہیپنس. کیوں یہ مفتی حضرات اس گھن چکر سے بنے ہوئے ہیں اور اس چکر سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. وائی؟ یہ ایک مسئلہ ہے سوچنے والا پرویز صاحب. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہیے، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ نقطہ کیا ہے بیچ میں. سمسن بھائی، یہ ایسا ہے جی. کہ جب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں نا تو یہ سارا مٹیریل حدیثوں سے آتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ عورت کے مرد اگر عورت کی چھاتیاں چوسے جی. تو کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ سب حدیثوں میں ہے. اب ایسی باتوں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ دیکھیں نا سیمسن بھائی، کوئی باتیں ایسی ہیں کہ جیسے مرد اور عورت جو ہے شادی کے بعد کیسے لیٹیں، کیسے آپس میں وہ کریں، یہ سب حدیثوں میں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جانور جو ہے اس کو تو یہ باتیں نہیں سکھانی پڑتی کہ وہ کیسے کرے. ان کو، جانور کو تو یہ بات، تو اگر جانور کو اتنا شعور ہے، اتنی عقل ہے، تو ہم لوگوں میں کیوں ہے؟ ہمیں یہ کیوں سکھایا جاتا ہے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جی. یہ جو آپ جھگڑے کی بات کرتے ہیں نا، جی. آپ جب حدیث پڑھیں گے، اسلام کی ہسٹری پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ بھی آپس میں لڑتے تھے. جی. صحابوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا. جی. That's right. That is true. That is true. دیکھیں، اب جب لڑائی ہوتی ہے، یہ جو ابھی لڑائی ہے، ایک دوسرے کو کتا بولنا، کتی بولنا، یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہے. جی. تو اگر جب ہم اسلام کا، میں کیونکہ اس مذہب سے میرا تعلق تھا، جی. تو مجھے فکر تھی کہ میں مر جاؤں گا تو میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا. جی. تو جب میں نے اسلام کی اسٹڈی کی تو میں حیران ہو گیا کہ یہ اس میں لکھا کیا ہے. اس میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ دیکھیں، پروگرام کچھ ایسا ہے. ہاتھ ذرا ہلکا رکھیے گا، کیونکہ بہت سے بہن بھائی ہیں جو ابھی سچ کو برداشت نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو بی کیئرفل. لیکن بولیے آپ. دیکھیں سیمسن بھائی، ابھی آپ نے جو بتایا جی. کہ وہ خاتون ہیں، وہ کہتی ہیں کہ کیا مرد عورت کی چھاتیاں چوس سکتا ہے یا دودھ پی سکتا ہے. نہیں، ابھی آپ نے بتایا. جی، میں نے بات. جی 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 جی. جی. اب یہ ہماری مسلم بہن ہے. جی. اور اگر میں آپ کو کہوں اس پروگرام پہ، اگر میں آپ کو کہوں کہ حدیثوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک روزے میں حضرت عائشہ کی زبان چوسا کرتے تھے، یہ حدیث میں لکھا، میں نے نہیں کہا ہے. جی جی جی. اور میں ہوتا بھی کون ہوں ایسی بات کرنے. پرویز صاحب، میں تھوڑا سا یہاں پہ ایڈ کروں. اوکے، I'll let you finish. آپ پوری بات مکمل کیجیے. جی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں ہم سے، خواہ میں ہمیں فتوے دیتے ہیں، ہمیں گالیاں دیتے ہیں، لیکن یہ خود نہیں سوچتے کہ یہ تو ہماری اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں سیمسن بھائی، یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے، یہ مسلم کی کتاب ہے. اب اس میں اگر ایسی باتیں لکھی ہیں کہ ہم ایک عورت، نبی پاک نے رات کو پیشاب کیا، وہ نوکرانی کام کرنے آئی تو نوکرانی نے وہ پیشاب پی گئی، تو صبح اٹھ کے نبی پاک نے پوچھا کہ جی وہ برتن کہاں گیا؟ اس نے کہا خالی کیوں ہے؟ اس نے کہا میں پی گئی ہوں، میں سمجھی مجھے پیاس لگی تھی، میں سمجھا اس میں پانی ہے تو میں پی گئی. تو نبی پاک نے بولا کہ اب تیرے پیٹ میں کبھی بیماری ہوگی نہیں. صحیح. ایسی فضول. جی. پرویز صاحب ایک سیکنڈ. نہیں، میری پوری بات سن لیجیے. آپ نے جو کہا، جو حدیث کا حوالہ دیا، وہ درست ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد میں صرف آپ سے ایک، کیونکہ اس کا طریقہ ہوتا ہے بات، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا بات کو پکڑ لیتے ہیں تو اس سے اصلی بات سے مڑ جاتے ہیں، ہے نا. تاکہ ہمارا جو ہے نا وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بہانہ کر کے جو ہے وہ بات کو بدل دیتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، تاکہ کیونکہ یہ میرا طریقہ ہے بات کرنے کا. میں بھی کر جاتا ہوں سچ، لیکن طریقے سے کرتا ہوں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک صاحب جو ہے وہ گاؤں میں کسی شادی میں اپنے رشتہ دار کی شادی پہ گئے، اور شادی میں جب وہ گئے، کھانا شانا کھا لیا
تو اس کے بعد وہ پیسہ دینے کی باری آئی. ایسا ہوتا ہے نا پرویز صاحب, شادی پہ جاتے ہیں لوگ, پیسہ وغیرہ دیتے ہیں. جی تو جب پیسہ دینے کی باری آئی تو چھت پہ چڑھ گئے. سب لوگ گھر والے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ چھت پہ چڑھ کر انہوں نے اوپر سے اچھلنا شروع کر دیا چھت پہ, کیونکہ اب ان کا پلاننگ تھی کہ میں کسی طریقے سے اپنا پیسہ بچا لوں, پیسہ نہ دینا پڑے مجھے, ٹھیک ہے. جی تو انہوں نے جو ہے وہ چھت پر چڑھ کر اچھلنا شروع کر دیا. تو نیچے سے گھر والوں نے کہا بھائی کون ہے اوپر, پنجابی کہتے ہیں کیڑا اتے, رائٹ. ہاں تو انہوں نے کہا اچھا اب آپ ہمیں پہچانتے بھی نہیں ہیں, اب ہم کون ہو گئے, ٹھیک ہے, ہاں ہم اب رشتے دار ہی نہیں right. رہے آپ کے, اب ہم کیڑے ہو گئے ہیں, ہے نا, ہونا سی کیڑے ہو گئے ہیں. اچھا اگر کیڑے تو پھر کیڑے ہی صحیح, اگر پھر پرائے تو پھر پرائے ہی صحیح, ہم جا رہے ہیں. تو نکل بھاگے وہاں سے, بہانہ کر کے اصلی مسئلے سے جان چھڑا لی. جی تو ہمیں مطلب کہ جو ٹاپک پہ جب آپ رہتے ہیں نا, تو پھر وہ مطلب کہ پتلی گلی سے بھاگ نہیں سکتا کوئی. سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ جی جی تو آپ نے جو حدیث کہی ہے وہ درست ہے, اس پہ ہم ریفرنس دے دیں گے تو کوئی اعتراض تو نہیں کر سکتا. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے اچھی ہے یا بری ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے. لیکن جب آپ جی لفظ استعمال کریں گے کہ یہ بکواس باتیں ہیں یہ, تو پھر وہ اس کو پکڑ لیں گے وہ لوگ. اچھا سیمسن بھائی, ہاں آپ مجھے بتائیں نا, جی آپ مجھے بتائیں کہ میں اس سے کیا سیکھ رہا ہوں. ہاں جی, نہیں نہیں, لیٹ پیپل ڈیسائڈ. لیکن اب میرا اب مطلب کہنے ہم کا یہ مجھ سے ہے لڑتے ہیں. کہ ہم جو ہے حقیقت ان کو بتا دیں گے اور ان کو فیصلہ کرنے دیجیے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ صحیح فیصلے پر پہنچیں گے, جی ہے نا. یہ میرا اب مطلب چلیں کہنے کا. یہ میں اپنا یہ اعلیٰ الفاظ میں واپس لے لیتا جی ہوں. میں صرف یہ لیکن کہ فار جو ہے ایگزامپل وہ تو ہے. میں یوں کہوں کہ بھائی یہ شخص جو ہے یہ بہت جو ہے یہ بدصورت ہے, ٹھیک ہے, جی اتنی اس کی بری شکل ہے, اتنے اس کے. لیکن اگر میں صرف یہ کہہ دوں کہ یار آپ کی جو ناک ہے وہ تھوڑی موٹی ہے یا تھوڑی ٹیڑھی ہے, تو اس پہ وہ انکار نہیں کر سکتے, کیونکہ ناک تو ٹیڑھی یا موٹی ہو سکتی ہے, تو اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے. لیکن جب آپ بدصورت کہہ دیتے ہیں تو اس پہ گلا ہو سکتا ہے. ایک ہے جی حقیقت جی بالکل. اور دوسرا آپ کی اپنی ججمنٹ. تو اپنی ججمنٹ کو ہم پیچھے رکھتے ہیں, ایون دو اگر آپ پوچھیں گے تو ہم اپنی ججمنٹ بتا دیں گے آپ کو, لیکن اگر حقیقت پہ آپ لوگ مرکوز رکھیں تو اس سے انکار نہیں کر سکتے. اگر فار ایگزامپل جی ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص کی یہ کتنا بدصورت ہے یہ شخص, حالانکہ کہنا نہیں چاہیے, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے اور کہتے بھائی کیوں کہہ رہے ہو اس کو بدصورت, بھائی اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ بھینگی ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. جی اب بھینگی پہ اعتراض نہیں ہے, اگر تو بھینگی ہے تو بھینگی ہے, رائٹ. اگر ایک آنکھ اگر ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھی ہے, وہ تو دیکھنے سے نظر آ جاتا ہے, تو اعتراض نہیں ہے. لیکن جب ہم اس کو بدصورت کہیں گے اس پہ اعتراض کرے گا. جی تو اگر ہم نے جو حدیث آپ نے کہی وہ درست ہے, اس پہ کوئی اعتراض کر نہیں سکتا, کیونکہ اس کا ثبوت دے دیں گے ہم لوگ. تو ہم لیکن آپ اپنی بات مکمل کیجیے پرویز صاحب پلیز. سیمسن بھائی بات ایسی ہے نا جی جی کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی آف کورس بات محبت سے پیار سے کرنی چاہیے, جی لیکن مجھے میرے اندر ایک چھوٹا سا غصہ رہتا ہے. اور غصہ اس لیے رہتا ہے سیمسن بھائی کیونکہ میں نے اپنے والد کو اپنی والدہ کو اسی میں گزرتے ہوئے دیکھا ہے. میں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کاش میرے والدین, جی کاش میرے والدینوں کو سچ پتہ چل جاتا. میں صرف میں تب بات اس لیے کرتا ہوں تاکہ جو آدمی ناراض ہوتا ہے وہ جا کے بعد میں سوچے گا بھی نا کہ بھئی میں کس بات پہ ناراض ہوا ہوں. کیا یہ بات درست ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے ہماری حدیثوں میں, کیا یہ بات درست ہے جن کی یہ تعریفیں کرتے ہیں کہ جی وہ بہت رحمت للعالمین تھے, اور کتے کے لیے تو وہ رحمت للعالمین نہیں ہوئے نا. نہیں نہیں صحیح ہے, جو نہیں آئی ایگری, مطلب کہ لیکن جو ہے ایک بات بڑی ضروری ہے کہ ہم بات کو کھلارا زیادہ مت کھلارے, پنجابی میں کہتے ہیں. نہیں نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے, ہم نے آپ نے بتایا کہ یہ آپس میں لڑتے ہیں, آپس میں صحابہ لڑے, مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا ہے, ہمارے نبی جو نبی پیارے نبی کے جو نواسے تھے ان کو مسلمانوں نے مار دیا. درست, اس پہ دیکھیے اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے, there is nothing wrong with saying it, right, exactly. اچھا اس میں اعتراض تو نہیں ہے, لیکن ان باتوں کو جو ہوا ہے اس کو چھپا دیتے ہیں, اور جو نہیں ہوا, جیسے ابھی ایک مولوی صاحب
ہم بات کر رہے تھے، ایک مولوی صاحب ہے، اس نے کہا کہ اگر امریکہ چاند پہ پہنچ گیا تو کیا ہوا جی؟ ہمارے پاس ادھر لانڈی میں ایک مولوی رہتا ہے، اس نے تو سورج بنا دیا، بٹن دباؤ تو سورج آ جاتا ہے، دن ہو جاتا ہے، بٹن دباتا ہے تو سورج نیچے چلا جاتا ہے. تو ایسی باتیں کر کے اس کو میں بکواس نہ بولوں. جی 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 میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جب میں ملاؤں کی، جب ان مفتیوں کی میں سنتا ہوں یہ باتیں، تو مجھے تھوڑا سا غصہ بھی جی. آتا ہے. میں ویڈیو چلاتا ہوں ان کی پرویز صاحب. اچھا سنائیں. ہاں جی سنا، تاکہ ہمارے بہنوں بھائیوں کو پتہ لگ جائے کہ پتہ ہے ہم جھوٹ تو نہیں کہتے نا اس جی پروگرام میں، جی جی ہم تو جی وہ باتیں کرتے ہیں جو لکھی نہیں ہے نا سر. جی جی. نہیں وہ جو دیٹ آئی اگری، اس سے مجھے جی اعتراض نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے کسی کو بھی، ٹھیک ہے نا. تو ہم آپ کو جو ہے سناتے ہیں مولوی صاحب کا یہ، اور یہ بڑے آئی لو دس پرویز صاحب، میں اس مولوی صاحب کو پسند کرتا ہوں، یہ بڑے اچھے مولوی صاحب ہیں، بڑے فنی ہیں. مجھے بھی اچھا لگتا ہے وہ بات جب کرتے ہیں نا، وہ مجھے اچھا آئی لگتا ہے. لائک ہز کنورسیشن، کیونکہ ہم تو پیار کرتے سب سے، یقین کیجیے. ہم ایک بات میں آپ کو بتاؤں، وی لو یو. جتنے بھی مولوی ہیں دنیا میں، وی لو دم، یقین کیجیے. جتنے بھی مفتی ہیں، وی لو دم. شیعوں کو ہم پیار کرتے ہیں، سنیوں کو پیار کرتے ہیں، وہابیوں کو، بریلویوں کو، دیوبندیوں کو، آف کورس سو مینی، اہل حدیث کو، اہل سنت کو، وی لو یو. اچھا کیونکہ، اور پرویز صاحب سن لے، مولوی صاحب کی بات سن لے، کیا خیال ہے جی جی جی. ان کی تقریر؟ اب گیا وہ موسمیات کے حالات آپ کو ابھی بتاتے ہیں. اچھا بولیے پرویز صاحب، بولیے. اچھا میں صرف یہ کہہ رہا تھا جی کہ جب میں ان کی یہ باتیں سنتا ہوں نا، جی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے، جی ان کے ساتھ یہ کر کیا رہے ہیں. صحیح. یہ تباہ کر رہے ہیں ہماری جنریشن. صحیح ہے. مجھے غصہ اس بات کا آتا ہے جی کہ یہ اپنی دکانیں چلانے کے لیے، رائٹ. ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. ان کو نہ مسلمان سے محبت ہے، جی نہ ان کو ہندو سے محبت ہے، نہ ان کو کسی سے محبت. ان کو مسلمان سے محبت نہیں کرتا ہے. صحیح. جیسے آپ نے پہلے بھی کہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جب ان کی باتیں سنتا ہوں جی تو مجھے اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ یہ ہماری اب جو آنے والی جنریشن ہے اس کو بھی خراب کر رہے ہیں. صحیح ہے. صحیح. اور کنفیوز کر رہے ہیں. تو پروفیسر یہ صاحب، میرا لیٹس ہیئر دس ویڈیو، اس کے بعد ہم اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت ضروری بات ہے جو ہم نے کرنی ہے آپ سے، اور اس کے بعد ریپ اپ کریں گے پروگرام کو. اس ویڈیو کو سنیے. چاند پہ تو اب گیا وہ موسمیات کے حالات آپ کو ابھی بتاتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم آج سے 1500 سال پہلے ہمارے پاس یہ حالات مولویوں کی تھی. مولوی کو پھٹکار ہوگی خدا کی کہ مولوی صاحب نے بھی اپنے اس سائنس کو چھوڑا. ہماری سائنس اور فلسفے کی کتابیں ان خبیثوں نے، انگریزوں نے چوری کر کے علماء کو مسلمانوں کی بے اتفاقی اور عدم اتفاق کی بنیاد پر یہ سارا سائنس انہوں نے اندلس کی، یہ سب کچھ ہم سے چوری کی. گورے کے باپ جانتا ہے سائنس کو. یہ سب کچھ ہمارا تھا، یہ سارا ہی ہمارا تھا. خیر کبھی اگر موقع مل گیا تو مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کیا ان کے کمالات تھے. آپ کے اسی سندھ کے اندر ایک مولوی تھا، اس نے اپنا سورج بھی بنایا تھا اور چاند بھی بنایا تھا. اور رات کو جس وقت سورج غروب ہو جاتا تھا تو وہ بٹن لگاتا تھا تو اس کے سورج جو ہے نا طلوع ہوتا تھا، پورے سندھ میں روشنی ہوتی تھی. پرویز صاحب سن لیا آپ نے. تو مولوی اپنے بادشاہ آدمی، وہ تو کچھ بھی بول دے. اب وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جی بیچارے بولے باتیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں ان لوگوں نے وہ جو شلوار میں جو ناڑا ڈالتے ہیں نا، وہ ناڑا ڈالنے والی بھی انہوں نے کبھی نہیں بنائی. تو ان کے پاس ساری ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، گوروں نے چوری کر لی. اور وہ جو سننے والے ہیں نا، وہ بھی یہ باتیں بولتے ہیں. سیکھا ہے گوروں نے، سچ بولنا ہم سے سیکھا ہے، دوائیوں میں ملاوٹ نہیں کرنا ہم سے سیکھا ہے. یہ سارا ان سے سیکھ کے ان کو بے ایمان بنا گئے، وہ خود ایماندار ہو گئے. صحیح. آگے بڑھتے ہیں سر. تو پرویز صاحب جو حقیقت میں جو دیکھیے جو نکتہ ہے، میں آپ کو بتاؤں حقیقت میں نکتہ کیا ہے جی، اور یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اسلام میں کیوں مولوی حضرات آپس میں لڑ رہے ہیں، کیوں ایسی یہ جو ہے ویڈیوز بنتی ہیں، کیوں
ایسے فتوے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. اور عارفہ بہن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ مصروفیت ہو جاتی ہے, آج کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی تھی ہمارے پاس, تو اس لیے دیر ہو گئی. لیکن ہم نے ویڈیو کیونکہ یوٹیوب کے اوپر بھی ڈالتے ہیں, جو ہم ابھی کچھ دیر میں ڈالیں گے, تو اس لیے ہم نے ویڈیو بنانی ضروری تھی. اور ہمیں پتہ ہے کہ دیر ہو گئی آج. آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کو واچ کر رہے ہیں. پلیز اس کو شیئر کیجیے. اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں, سبسکرائب کیجیے ہمارے یوٹیوب کے چینل کو. مفتی نمبر 1 چینل کا نام ہے. اینڈ اس کو سبسکرائب کیجیے, دوسرے لوگوں کو بھی بتائیے, شیئر کیجیے. پرویز میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے. دیکھیے, جو اسلام ہے, مذہب جو ہے, یہ حقیقت میں یہودیت سے نکلا ہے. اور برا مت بنائیے گا, اسلام جو ہے یہودیت کا چربا ہے, کاپی ہے. اگر 100% آپ اجازت دیں تو بس ایک سیکنڈ کے لیے. مروا نہ دیجیے گا پرویز صاحب. نہیں, جی اسلام جو ہے جی آپ نے کہا کہ یہودیت سے نکلا ہے, لیکن جب ہم اسلامی کتابیں پڑھتے ہیں نا تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ ہندوازم سے لیا گیا ہے, کچھ یہودی کا, کچھ جو ہے وہ مسیحوں سے لیا ہوا ہے, یہ مکس ہے. جی تو آپ کنٹینیو جی کریے. میں جو ہے آپ کی بات جو ہے وہ درست ہے, کیونکہ اسلام میں کچھ باتیں ہیں جو اسلام سے پہلے جو عرب معاشرہ تھا وہاں سے بھی لی گئی ہیں, بہت سی باتیں ہیں. لیکن جو ہے جو لیکن میجورٹی جو ہے اسلام کی وہ یہودیت سے ہے. ہم مسیحیت کا میں نے نام اس لیے نہیں لیا کہ مسیحیت بھی یہودیت سے نکلی ہے نا, اسی کیونکہ. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ہم یہودیوں کی کتابیں اب بھی ہم پڑھتے ہیں, ہم ان کو رد نہیں کرتے, ہم یہودیوں کے خلاف نہیں ہیں, ہم ان سے لڑتے نہیں ہیں. ہم یہ دعا نہیں کرتے کہ قیامت والے دن جو ہے وہ یہودیوں کو قتل کیا جائے گا, پتھر جو ہے وہ بولے گا کہ یہودی میرے پیچھے آ کر اس کو, یہ ہم نہیں کہتے. ہم ان کی عزت اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے برے, ہم کہتے ہیں کہ جو برے کام وہ کرتے ہیں وہ جو بھی کرے وہ غلط ہے, خواہ یہودی کرے خواہ کرسچن کرے خواہ میں کروں. We should speak about it and against it. لیکن ہم بلینکٹ ہیٹریڈ نہیں کرتے یہودی سارے برے ہیں, ہر کام جو ہوتا ہے یہودی کر رہی ہے, ایسا ہم نہیں کرتے. کیونکہ سارے انبیاء کرام جو ہیں سوائے اسلام, پیغمبر اسلام کے, سارے یہودی تھے. تو آپ کیسے ان کو برا کہہ سکتے ہیں؟ حضرت داؤد یہودی, حضرت سلیمان یہودی, حضرت یوسف یہودی یا اسرائیلی, بنی اسرائیل کہہ سکتے ہیں, حضرت یعقوب, حضرت اسحاق, حضرت یونس, حضرت ایلیا, کس کا نام آپ کو بتاؤں, سارے یہودی تھے, اسرائیلی تھے. آپ ان کی مخالفت نہیں کر سکتے, کینٹ ڈو دیٹ. تو لیکن اسلام کے اندر جو ہے پرویز صاحب, نبیوں کا ذکر, اس کے بعد روزوں کا ذکر, نمازوں کا ذکر, قیامت کا ذکر, اعمال کا ذکر, یہ سب یہودیوں سے لی گئی ہے. There is nothing new in it. اس کو تھوڑا موڈیفائی کیا ہے, ظاہر بات ہے جب کوئی کاپی ہوتا ہے تو اس کو موڈیفائی کیا جاتا ہے تاکہ اپنا لیبل اس کے اوپر. It's all in, یہ سارا, یہ کس چیز کو حلال ہے, حلال اور حرام کا کانسیپٹ کہاں آیا تھا پہلے؟ یہودیوں میں تھا پہلے. توحید کا تصور اسلام نے نہیں پیش کیا, توحید کا سب سے پہلا تصور یہودیوں نے پیش کیا ہے, اور آج تک وہ توحید پر یقین رکھتے ہیں. یہودیوں سے زیادہ توحید کا قائل کوئی اور نہیں ہے. ان کی دعا یہ ہے کہ سن اے اسرائیل, رائٹ, یہ اس میں مجھے عبرانی زبان میں نہیں پتا, پر شما اسرائیل, یہ بڑی ایک مشہور جو ہے وہ دعا ہے, شما اسرائیل, کہ سن اے اسرائیل, رائٹ. تو جو خدا جو ہے تمہارا وہ کیا ہے, وہ ایک خدا ہے, رائٹ. اور یہ جو ایک خدا کا جو تصور ہے, یہ کہاں سے آیا, یہ جو, اور میں آپ کو بتا دوں پرویز صاحب, یہ جو آپ کو یہ جو اذان ہے یہ یہودیوں سے لی گئی ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی یہودی پہلے کیسے اس کو, یہ جو شما اسرائیل, کہ سن اے اسرائیل, خدا تیرا خدا واحد خدا ہے, ایک خدا ہے. اور ہم آپ کو بتاتے ہیں, سنیے اور اس کا موازنہ کیجیے اذان کے ساتھ, پھر واپس آتے ہیں آپ کے پاس.
سی یہاں پر پرویز صاحب یہاں پر ہی سیڈ کہ ایلوہیم ادونائی احاد کا لفظ استعمال ہوا، واحد، عربی زبان واحد اور توحید، اور عبرانی زبان کا لفظ احاد، دے آل روٹ سیم روٹ ورڈس، ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ جو لوگ ہیں، میں اس کا نیچے جو ترجمہ ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کے نیچے ترجمہ بھی تھا جو میں نے اس کو نہیں کیا. لیٹ می پلے اٹ فار یو. لسن ٹو اٹ اگین. سن لیا آپ نے؟ یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک. اچھا، یہودی جو ہیں وہ ان کا یہ مین اور یہی سوال جو ہے حضرت عیسیٰ سے کیا گیا تھا کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ کے پاس آیا، اس نے پوچھا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے، رائٹ؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ سن اے اسرائیل، شما اسرائیل، تیرا خدا ایک خدا ہے، ون گاڈ. تو یہ جو توحید کا جو تصور ہے یہ یہودیت نے پہلے دیا ہے، اور اب بھی وہ توحید کو مانتے ہیں. اب آپ اس کو دیکھیے کہ اس کو جو ورژن بنایا ہے اسلامی اذان کا وہ ہے اللہ اکبر، رائٹ؟ گاڈ از گریٹر، ہے نا؟ یہی ہے نا؟ صاحب آپ کو اب جو ہے اذان، اگر میں مسلم اذان آپ کی خدمت میں پیش کروں، رائٹ؟ جی، اللہ اکبر اللہ اکبر، رائٹ اشہد ان لا، رائٹ. آپ کو پتہ ہے پرویز صاحب، لیکن ہم یہ لگا دیتے ہیں، لیٹس پلے، رائٹ؟ وہی ہے، سیم تھنگ آلموسٹ. جی، اور اس کا جو طرز ہے، اس کا جو طریقہ ہے، so let's watch this. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اوکے، پر اسے یہاں پر اشہد اللہ کیا ہے؟ الا اللہ، رائٹ؟ رائٹ؟ جی جی، ایک سیکنڈ. اشہد ان ایک سیکنڈ، لیٹ می
do this. Allahi wa barakat. Please, Allahu Akbar. Okay, let me bring something actual azan with translation. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Okay, और साहब यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, यही है ना? जी वहां पर यहूदी कह रहे हैं कि हाशिम इज आवर गॉड, राइट जी राइट। तो कहने का मकसद ये है कि सेम चीज कि इसके अलावा हमारा कोई और खुदा नहीं, यहाँ पर वही चीज अजान में कही जा रही है। आगे देखते हैं इसको, कंटिन्यू लिस्ट। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और यहाँ पर परवेज साहब एक खास चीज जो है जो इस्लाम में है, जो मैं समझता हूं कि एक्चुअली मेरी समझ के मुताबिक तौहीद की नफी करती है। यहूदी जो है वो तौहीद को दे कीप इट क्लीन, एब्सोल्युटली क्लीन। ऑल दे से वी बिलीव कि वी हैव अ गॉड एंड ही इज वन गॉड। ही से लिसन ओ इस्राएल, शुमा इस्राएल, राइट, कि तेरा खुदा वाहिद खुदा है। And that's the ultimate thing. You don't. इस्लाम ने उसके बीच में ये ऐड किया है और मोहम्मद उसके आखिरी नबी है। जी वो यहूदी लोग हजरत मूसा को मानते हैं, लेकिन दे डू नॉट ब्रिंग हजरत मूसा इनटू द पिक्चर। जब खुदा की तौहीद की बात होती है तो यहूदी हजरत मूसा को बीच में नहीं लाते। दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। लेट्स कीप जो खुदा की जो तौहीद है, उसकी जो वहदानियत है, वी वांट टू कीप इट सेपरेट। दे आर सो एडमेंट अबाउट वननेस ऑफ गॉड। यहाँ तक परवेज साहब कि मैंने पढ़ा है कि यहूदी जब अपनी तौरेत को जब वो उसकी कॉपी लिखा करते थे ना परवेज साहब, तो उस वक्त क्या करते थे यहूदी लोग कि जब खुदा का लफ्ज़ आता था, इतनी तकरीम वो करते थे परवेज साहब कि वो जो पहला कलम है वो इस्तेमाल नहीं करते थे। एक नया कलम घड़ते थे और फिर उठकर कपड़े बदलते थे और गुस्ल करते थे और फिर वो खुदा का नाम लिखते थे। अंदाजा कीजिए आप। और आज भी उनकी जो तहारत के तरीके हैं, जब वो जो जिस तरीके से अपनी शरीयत को मानते हैं, यू कैन नॉट कंपेयर। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस्लाम जो है, अगर आप उसको देखें तो यहूदियत के साथ इट हैज़ टू कम आउट ऑफ जुडाइज्म। और ख़ास तौर पर परवेज साहब जब मक्के से मदीना हिजरत की गई थी तो मदीने में यहूदियों का असर था सारा। दे वर ऑल ज्यूज़। और यहूदियों का और मसीहियों का बड़ा असर और रसूख था उस इलाके में। सो दैट्स व्हाई देयर सो मच इतनी उसमें दोनों में मुमासलत है। हम बात को आगे बढ़ाते हैं परवेज साहब, लेकिन एक बात जो इस्लाम में जिसकी वजह से मौलवी हजरात आपस में लड़ते हैं, लेट मी टेल यू दिस परवेज साहब, अगर मेरे पास किसी इम्तिहान में पास या ना पास होने का जो ताल्लुक है वो इस बात पर हो कि मैंने कितने सवाल का जवाब सही दिया है, ठीक है, अगर सवालों के जवाब के ऊपर मेरे पास या ना पास होने का दारोमदार हो, और मैं क्यों कह रहा हूं और सुनिएगा, तो फिर पता है परवेज साहब क्या होगा, फिर एक बहस चल पड़ेगी कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। ऐसे ही है ना परवेज साहब? जी।
میں نے اگر ایک زیر نہیں لگایا تو آپ کہیں گے کہ تیرا سوال کا جواب درست نہیں ہے، میں نے یہاں زیر لگنا چاہیے تھا جو زیر تم نے نہیں لگایا. ٹھیک ہے. اب جیسے سامنے اسکرین پہ ہے مولوی اور مفتی حضرات اتنا لڑتے کیوں ہیں. اگر اس میں سے کوئی غلطی نکالنے والا ہونا پرویز صاحب اس میں سے ہزاروں غلطیاں نکال دے گا بھی. اتنا جو ہے الف کے نیچے زیر ہونا چاہیے جو میں نے نہیں ڈالا. میں جلدی میں لکھ رہا تھا، نہیں ڈالا میں نے، لیکن پتہ لگ رہا ہے کہ وہ اتنا ہے. سمجھ آ رہی پرویز صاحب آپ کو؟ بہنوں بھائی سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ جب آپ کے پاس یا نا پاس ہونے کا دار و مدار اس چیز پر ہو کہ آپ نے کتنا ایکوریٹلی لکھا ہے تو پھر زیر اور زبر کی بھی اہمیت پیدا ہو جاتی ہے. پھر زیر بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا پورا جملہ، کیونکہ ایک زیر کے نہ ہونے سے پورا جملہ غلط ہو سکتا ہے. جی یہی ہے نا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کا کیونکہ یہ بیسک بلیف ہے کہ آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ جنت میں جائیں گے، اپنے اعمال کی وجہ سے آپ خدا کی خوشنودی حاصل کریں گے. نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، روزے دار کی منہ کی خوشبو سے جو خدا کو پہنچتی ہے، اور روزے دار جو ہے وہ جنت میں جائے گا. اور جو شب قدر ہے اس کا ایک لمحہ ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ مختلف فرقوں میں مختلف تضاد پایا جاتا ہو، ان کی تضاد نہیں بلکہ ڈفرنسز ہوں ان میں، لیکن جو بیسک پرنسپل سیم ہے کہ جب آپ اپنے اعمال کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے، روزے رکھنے کی وجہ سے، آپ جس طریقے کے کپڑے پہنتے ہیں اس کی وجہ سے، طہارت کی وجہ سے، جب پرویز صاحب آپ جنت میں جائیں گے تو پھر وہ چیزیں اہم ہو جاتی ہیں، ہے نا. پھر تو دیکھیں نا، اگر میں نماز کے ذریعے جنت میں جاؤں گا تو پھر نماز بھی اہم ہو جاتی ہے اور وضو بھی اہم ہو جاتا ہے. پھر ناک میں انگلی کیسے ڈالی ہے وہ بھی اہم ہو جاتی ہے، اور کان سے انگلی نکالی کیسے ہے وہ بھی اہم ہو جاتا ہے پھر، اور ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی عاقبت اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. پرویز صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں، بہنوں بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں. اسی لیے کیونکہ اسلام یہ بلیو کرتا ہے کہ آپ اپنے اعمال سے شریعت کو فالو کر کے آپ جنت میں جائیں گے، آپ کی عاقبت سنورے گی. اسی لیے this very fact actually is the root cause of all these issues and all these fights between these scholars, these muftis. دیکھیے نا، اگر نماز غلط ہو جائے اور آپ کو ثواب نہیں ملے گا اور ثواب کی وجہ سے آپ جنت میں جائیں گے تو پھر یہ بڑا اہم ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ بھئی صحیح نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، ہاتھ کیسے باندھے جاتے ہیں، ہاتھ کیسے اوپر اٹھائے جاتے ہیں. پھر تو امپورٹنٹ ہو جاتا ہے نا وہ. سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ تو یہ جو بھی مذہب جو ہے وہ رول بیسڈ ہوتا ہے، جس کی بنیاد اعمال پر ہوتی ہے، اس میں یہ لڑائیاں آئیں گی ہی آئیں گی. دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ. دیر از نو، انگریزی میں کہتے ہیں اف اینڈ اور بٹ اباؤٹ اٹ. یو ہیو ٹو فالو دا رولس. اور رول جب آپ فالو کرنا چاہیں گے تو پھر زیر اور زبر بھی. پرویز صاحب آپ نے نماز پڑھی مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، نماز پڑھی اور ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ہم محرم لکھتے رہے، ہم محرم لکھتے رہے، وہ مجرم پڑھتے رہے. نہیں سمتھنگ اور ٹھہریے ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا، سمتھنگ لائک دیٹ. میں اس کا جو یعنی کہ ایک نقطے نے ہمیں، میں اگر کسی کو شعر یہ پتا ہے تو مجھے بتا دے، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا اور بنا دیا. رائٹ. یہ اس کا جو ہے یہ ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے. دعا اور دغا میں تھوڑا فرق ہے، لیکن اگر ایک نقطہ آپ بھول گئے تو دغا لگے گا کہ دغا لکھا ہوا ہے. آپ نے
جو پیش ہے اوپر دعا کے اوپر جو پیش ہے، اگر آپ نے تھوڑی غلط کر دی تو ایسے لگے گا جیسے دغا ہے. تو کہتے ہیں ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. ٹھیک ہے. تو اگر تو اعمال سے آپ کی نجات کا تعلق ہے تو پھر اسی لیے پرویز صاحب آج تک کسی مسلمان بہن بھائی کو میں نے یہ نہیں کہتے سنا کہ مجھے پتا ہے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے پتا ہے کہ مرنے کے بعد میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا، مجھے پتا ہے مرنے کے بعد میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوگا. نو باڈی نوز. کیونکہ جب جنت کا عاقبت کا جو معیار ہے وہ آپ کے اعمال ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ اس عمل میں کہاں خطا ہو گئی. اس لیے حضور بھی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا. نہیں پتا ہے نا. اور یہاں پر حضور اس حدیث میں خاص بات کرتے ہیں. پرویز صاحب میں اپنے بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں، اور آپ پڑھ لیجئے گا حدیث میں وقت کی کمی کے باعث، وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، آپ کے اعمال آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، میرے بھی اعمال مجھے جنت میں نہیں لے کے جائیں گے جب تک اللہ کی رحمت مجھے چاروں طرف سے نہ گھیر لے. سمجھے میں؟ اللہ کی رحمت کیا کرتی ہے؟ وہ زیر اور زبر کے فرق کو مٹا دیتی ہے. اللہ کی رحمت کہتی ہے اگر تو نے زیر نہیں لگایا تو کوئی بات نہیں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. پرویز صاحب یہ ایسے ہی ہے کہ جو ماں کی محبت ہے، ماں کا جو رحم ہے اپنے بچے کے اوپر، وہ بچے کے گندے ڈائپر کو بھی کیا کرتا ہے پرویز صاحب؟ اگنور کہتے کوئی بات نہیں، گندا ڈائپر ہے لیکن ہے تو میرا ہی بچہ، اٹس اوکے. اگر تو نے یہ کام غلط کر دے تو کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، آئی لو یو. اگر تو نے نماز میں ہاتھ ایسے باندھ لیے تھے، ایسے نہیں کیے تھے، ایک روزہ چھوڑ بھی دیا تھا، اٹس اوکے، آئی لو یو. سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ کیونکہ جب عاقبت کا، جنت میں جانے کا معیار اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے اعمال پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ حضور نے خود فرمایا ہے، میں نہیں کہہ رہا یہ. اور اس کا جو مکمل کاملیت ہے وہ حضرت عیسیٰ میں نظر آتی ہے، میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا آپ کو. اسی لیے آج تک کسی مسلمان کو میں نے یہ نہیں سنتے کہ بھائی میرے ساتھ کیا ہوگا مرنے کے بعد. ایون حضور نے کہا مجھے نہیں پتا. اور اسی لیے مرنے کے بعد لوگ مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ لوگ نہیں پتہ کس کے گناہ معاف ہو گئے کہ نہیں، اور پتہ نہیں کون سا گناہ کر کے چلا گیا، کہ پتہ نہیں کون سی نماز اس کی قضا ہو گئی، پتہ نہیں کون سی نماز اس کی جو پرویز صاحب کیا کہتے ہیں اس کو جب وہ ادھوری رہ جاتی ہے نماز. وہ ایک ہمیں بتایا جاتا تھا جی کہ وضو کرتے وقت اگر ایک بال بھی جی سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا. کرتے وقت جی. اور آپ کو کیا پتا کون سا بال آپ کا سوکھا رہ گیا؟ ہاؤ ڈو یو نو؟ میرا دس از دا پوائنٹ، دیٹ از وائی دیر از سو مچ فائٹنگ بٹوین مفتیز. یہ ہے نقطہ اصل میں، کیونکہ دیز آر امپورٹنٹ تھنگس. جب اپنے اعمال کے اوپر جنت میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ایک بال پر بھی آپ گفتگو بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں سمجھے آپ کو میری بات؟ پھر آپ کو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ تھے تو آپ نے غسل کیسے کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ کی نماز حرام ہو جائے گی. دین اٹ بیکمز امپورٹنٹ. اور اسی لیے لڑائیاں، سمجھے آپ کو میری بات، لڑائیاں کی ہوتی ہیں ان میں. یہ بیچ میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی عاقبت آپ کے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. دیٹ از دا پوائنٹ. سمجھ آیا؟ اور پرویز صاحب میں نے دیکھا ہے، جو افسوسناک بات ہے کہ وہ لوگ جو دوسروں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر حلال اور حرام قرار دیتے ہیں، جب وقت آتا ہے وہ خود سارے کام کر لیتے ہیں اور خود ہی اپنی فیور میں فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک تھا. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ایک مولوی صاحب جو ہے، میں پنجابی میں بتاؤں گا، لطیفہ بتا دوں پرویز صاحب، آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے. ابھی کچھ دن جی ایک مولوی صاحب، کچھ دن جی بولیے پروفیسر صاحب، بولیے آپ پلیز. آپ بولیں. ایک مولوی صاحب مسجد میں میک اپ کے خلاف باتیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے. کہتے میک اپ کرنا حرام ہے، جیڑیاں عورتاں میک اپ کر دیا نے جہنم چ جان گیا. اللہ نے منع کیتا میک اپ کرنا. بہت بے شرم عورتوں نے لپسٹک لا دیا نے، سرخی پاؤڈر لگا دیا نے، وال بنا دیا نے، میک اپ کر دیا نے.
جہنم جاڑ گیا. تو ایک بعد میں ایک صاحب آئے, کہتے مولوی صاحب آپ نے میک اپ کے عورتوں کے میک اپ کے خلاف اتنی باتیں کی ہیں, آپ کی بیوی بھی تو میک اپ کرتی ہے, وہ بھی تو سرخی پاؤڈر لگاتی ہے. کہتے انہوں چھڈ, انہوں تے ساجدہ ہی بہت ہے. نہیں سمجھ, بیوی کو کہتے جب بیوی کی بارے کہتے اس کو چھوڑ, اس کو تو اتنا خوبصورت لگتا ہے میک اپ. سمجھے میری بات آپ کو؟ یہ زیادہ ستم ہے کہ جب اپنے اوپر باری آتی ہے دے چینج دا رولز. پہلی بات ہے کہ یہ جو رول ہے ان کی بیس پر یو کین ناٹ گو ٹو ہیون. حضور کی حدیث سے ثابت ہے. لڑائیاں ضرور ہوتی ہیں اس کی وجہ سے, تو جب تک آپ اس سے باہر نہیں نکلیں گے لڑائیاں ہوتی رہیں گی. دس از دا نیچرل آؤٹ کم. پہلی بات یہ, مسیحیت میں آ کر ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ خدا اپنے رحم سے آپ کو جنت میں لے کر جاتا ہے, اور آپ کے نیک اعمال جو ہے وہ بھی خدا اپنے رحم سے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ نیک عمل کریں. مسیحیت یہ نہیں کہتی کہ آپ برے کام کرتے رہیں. مسیحیت صرف یہ کہتی ہے کہ خدا اپنے رحم سے آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور پھر اپنے رحم سے آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے. یعنی کہ سارا کریڈٹ خدا کا رحم کو ملتا ہے. یہ فرق ہے مسیحیت میں. بعض لوگ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ نے آپ کے گناہ کی قیمت چکا دی, آپ گناہ کرنا. نو, دیٹ از دا پارٹ آف دا اسٹوری. آپ آدھی اسٹوری کو لے کے بھاگ پڑتے ہیں. نو, سیکنڈ اسٹوریز حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں لوگوں کو گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں معاف کر لیں. معافی تو دیتا ہے وہ, توبہ جب کرتے ہیں تو خدا معاف کرتا ہے, لیکن جب تک نجات گناہ سے نہیں ملتی معافی کا فائدہ نہیں ہے. اب دوبارہ کریں گے گناہ. تو حضرت عیسیٰ انسان کو گناہوں سے نجات دیتے ہیں. یہ ہے ایک پوائنٹ, تاکہ آپ اس کے خدا کے رحم کی وجہ سے اب آپ نیک عمل کرتے ہیں. جب تک آپ اس مقام پر نہیں آئیں گے مفتی آپس میں لڑتے ہی رہیں گے, مولوی آپس میں لڑتے رہیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. ناک میں کیسے انگلی ڈالی, ناک کا بال کتنا لمبا ہو گیا, بھویں کتنی لمبی ہوگی, داڑھی کتنی چھوٹی ہے, داڑھی کتنی بڑی ہے. But all they will keep on fighting on that. دوسری بات پرویز صاحب جو بہت اہم ہے, ویری اہم, جو بہت سے بہنوں بھائیوں کو نہیں پتا, اور یہ میں بتاتا ہوں بات آپ کو. یہ بات جو ہے یہ جاتی ہے, مسلمان جو ہے وہ حضرت اسماعیل کے ساتھ اپنا شجرہ نسب جوڑتے ہیں. حضرت اسماعیل جو ہے وہ, ان کی والدہ محترمہ کا نام تھا ہاجرہ. ہاجرہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی لونڈی تھی, بیوی نہیں تھی, لونڈی تھی, اور مصری تھی. ان کی جو بیوی تھی ان کا نام تھا سارہ, اور ان کی بیوی کی اولاد نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے اپنی لونڈی سے, بیوی کے کہنے پر اپنی لونڈی سے اولاد پیدا کرنے کا فیصلہ کیا. حالانکہ خدا نے ان کو کہا تھا کہ تو فکر مت کر, میں تجھے بیٹا عطا کروں گا. لیکن انہوں نے پھر کہا کہ اگر بیٹا ملنے میں دیر ہو رہی ہے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی لونڈی ہاجرہ کے ساتھ جا کر اس سے اولاد پیدا کریں گے, اور ہاجرہ سے ان کے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. اور کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے ان کو برکت ملے گی. تو جو عرب لوگ ہیں جو بھی حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں, خدا کا ان کے اوپر بھی ہاتھ ہے. God loves everybody. اسی لیے خدا نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا سب لوگوں کے لیے. تو آگے دیکھتے ہیں حضرت اسماعیل کے بارے میں. اور پھر کیا ہوا کہ حضرت سارہ جو سارہ جو ہے حضرت ابراہیم کی بیوی, وہ جیلس ہو گئی حضرت ہاجرہ سے, ہاجرہ بی بی سے, کہ بھئی ان کو اولاد ہوئے گی اور میری اولاد نہیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سٹیٹس گڑبڑ ہو جائے. تو انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تو اس کو نکال دے یہاں سے, ہاجرہ کو گھر سے نکال دے. لکھا ہے, اور حضرت ایک بار حضرت ہاجرہ سے خدا کے فرشتہ نے کہا تو حاملہ ہے. وہ نکال دیا گھر سے, تو اب وہ بیچاری پھر رہی ہیں باہر, کوئی جگہ نہیں ہے ٹھہرنے کی. تو خداوند کے فرشتہ نے, میں سامنے دیکھ رہا ہوں یہ بائبل کی آیت ہے, پیدائش کی کتاب اس کی 16ویں باب ہے اور اس کی 12ویں آیت میں 11, 12, 13, 14, 15ویں آیت بھی اگر آپ پڑھ لیں, اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو. لکھا ہے کہ خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا, کس سے کہا, ہاجرہ سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا, اس کا نام اسماعیل رکھنا. اسماعیل کا مطلب پتہ ہے کیا آپ کو, God heard me. یسما, شما, رائٹ, سیم ہے. اور اسی سے سماعت کا لفظ نکلا ہے, رائٹ. عربی اور عبرانی آپس سے ملتی ہیں. اس کا نام اسماعیل, ایل کا مطلب ہوتا ہے گاڈ عبرانی زبان میں, اس لیے جس لفظ کے ساتھ بھی ایل ہوگا وہ خدا, the first is that means God.
تو اسماعیل کا مطلب ہے گاڈ ہیئرس، اور اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا. اور حضرت اسماعیل کے بارے میں پتہ کیا کہا لکھا ہے پرویز صاحب؟ وہ گورخر کی طرح آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کا ہاتھ، سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے، اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا. اور ہاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کی، I think I'm just ایک سیکنڈ، جسٹ ون سیکنڈ. عطائل روئی رکھا، نام رکھا، یعنی اے خدا تو بصیر ہے، تو دیکھتا ہے، بصارت ہے تیرے پاس. کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ خدا نے مجھے دیکھ لیا، میرے دکھ کو دیکھ لیا. تو ہاجرہ بی بی نے خدا کا نام، خدا کہا عطائل، یعنی کہ اے خدا تو بصیر ہے، تو بصارت رکھتا ہے، تو نے میرے دکھ کو دیکھا. یہاں پر اسماعیل کے بارے میں خاص بات کہی گئی ہے پرویز صاحب. خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ جو حضرت ابراہیم کی بیوی سے تو نہیں ہے، لونڈی سے ہے، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، اس میں اس کو برکت دوں گا. لیکن ایک خاص بات جو کہی گئی ہے اسماعیل کے بارے میں کہ وہ گورخر کی طرح، اس کا جو ترجمہ ہے وہ جنگلی گدھے کی طرح آزاد ہوگا. ہیل بی وائلڈ، اور وہ ہمیشہ لڑتا رہے گا دوسروں کے ساتھ. آپ نے اگر کبھی عربوں کو دیکھا ہے، دے آلویز فائٹ ود ایچ ادر، آلویز، تاریخی طور پر بھی اور اب بھی. اور وہی جو اسپرٹ ہے اسماعیل کی، دیٹ کیریڈ آن انٹو مسلمس. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام شروع سے ہی آپس میں لڑائی جو ہے وہ اسلام کا ایک خاص، آج بھی جہاد کی بات کرتے ہیں مسلمان، پیس کی بات نہیں کریں گے، زیادہ جہاد کی زیادہ بات کریں گے. یہ اسماعیل کی وہ روح ہے جس کے بارے میں بائبل نے بتایا ہے کہ تیرا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کا ہاتھ تیرے خلاف اٹھا رہے گا. جتنی باتیں مسلمان جہاد کی کرتے ہیں، اگر وہ پیس کی کریں پرویز صاحب، دنیا بدل جائے، مسلمانوں کے حالات بدل جائیں. Why they talk so much about jihad؟ بائبل کی یہ آیت اس چیز کی گواہ ہے. اسماعیل کی جو روح ہے، جو اسپرٹ ہے، جو خدا نے اسماعیل کو جو برکت دی، اس میں یہ کہ تو سب سے لڑتا رہے گا اور سب تجھ سے لڑتے رہیں گے. دیٹس اٹ. آج بھی مسلمان سب سے لڑتے ہیں اور آپس میں بھی لڑتے ہیں. دس از دا ریزن آل دیز مفتیز آر فائٹنگ. آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ آپ کو یہ کبھی ہو ہی نہ، یہ اٹ ول نیور ہیپن کہ مفتی آپس میں پیسفل رہے، مولوی آپس میں صلح کرے. نہیں، اٹ ول نیور ہیپن. میرے نام بدل دیجیے اگر ہو گیا تو. اٹ ول نیور ہیپن. اگر 1400 سال میں نہیں ہوا تب بھی نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کربلا کا واقعہ، یہی وجہ ہے. حضرت جو خلفائے راشدین ہے جن کا قتل ہوا، یہی ان کی وجہ ہے. حضرت علی کو قتل کیا گیا، دس از دا ریزن. سب صحابہ کو قتل کیا جی. گیا آپس میں، ایک دوسرے میں. سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ دس اور یہ از ہماری دا ہسٹری ریزن. میں لکھا ہوا ہے. جو لوگ نہیں سوچنا چاہیے یار کیا بات ہے، ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں، آپس میں قتل، اتنے مسلمان کبھی اکٹھے نہیں ہوتے پرویز صاحب. وائی؟ میرے پرویز صاحب، میرا بیٹا ہے، وہ ابھی 12ویں جماعت میں ہے، اور اس کا دوست ہے، وہ اسرائیل جا رہا ہے، یہودی ہے. وہ پچھلے ہفتے ہمارے گھر آئے ہوئے تھے. اس کا باپ، اس کی ماں، اس کی بہنیں اور وہ آئے تھے. وہ اسرائیل جا رہا ہے. اس کے باپ سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہماری آپس میں بیٹھ کر. اور میں نے اس سے بچے سے پوچھا، 17 سال کا بچہ، اس کی شکل دیکھ کر مجھے مطلب میرا ایسے لگا جیسے میرا اپنا بیٹا ہے، اس کی شکل ملتی پڑی میرے بیٹے کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ تم کیا کر، کہتے ہیں میں بھی جا کر اسرائیل IDF، اسرائیل ڈیفینس فورسز کو جوائن کروں گا. کہتے ہیں میری 6 مہینے کی ٹریننگ ہوگی، اس کے بعد مجھے شاید وہ بھیجے، غازہ بھیج دے یا کسی اور جگہ بھیج دے. میں نے بولا یار یہ چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ ہے یہ، ٹھیک ہے، اینڈ ہی از گوئنگ اوور دیئر، ٹھیک ہے. تو لیکن میں پھر اس کے باپ سے پوچھا، میں نے کہا کہ واقعی یار یہ بچہ اٹس لائک ڈینجرس. کہتے نہیں، شاید ہم جو ہے وہ اتنی جلدی اس کو محاذ پہ نہیں بھیجیں گے، پہلے 1 سال تک وہ والنٹیئر کام کرے گا وہاں پر. وہ والنٹیئر کام کرے گا کسی آرگنائزیشن میں وہاں پر، جو کہ عام لوگ جو ہے وہاں پر ان کی ٹیک کیئر کر، وہ سیکھے گا کہ کیسے خدمت خلق کیسے کی جاتی ہے. دیٹس واٹ ہی ٹولڈ می.
پہلے میرا بچہ جا کر اپنی یہودی قوم کی خدمت کرے گا، اس کے بعد پھر اس کو ریڈی کریں گے. اب وہ یہاں سے بیٹھا ہوا ہے امریکہ پرویز صاحب، وہ اپنی قوم کی اس میں وہ جا رہا ہے اور وہ اس کی خدمت کرے گا. یو ڈونٹ سی دیٹ یونٹی ان مسلم، یو ڈونٹ سی اٹ. وہ اگر کسی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے تو سارے اکٹھے ضرور ہو جائیں گے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے میں کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے. ورنہ میں کیا بولوں، سامنے آپ کے سامنے آپس میں لڑتے رہتے ہیں آپ لوگ. تو میں نے آپ کو اب اصل وجہ بتا دی کہ مولوی حضرات آپس میں لڑتے کیوں ہیں. پہلی وجہ کہ جو بھی مذہب عمل کی بنیاد پر جنت میں جانے کا آپ کو تعلیم دے گا، اس میں لڑائی ہوگی، کیونکہ پھر زیر زبر بھی اہم ہو جاتے ہیں، پھر ہاتھ ایسے یا ایسے وہ بھی اہم ہو جاتے ہیں، پھر روزہ کتنے بجے کھلا اور کتنے بجے بند کیا وہ بھی اہم ہو جاتا، ہر چیز اہم ہو جاتی ہے. آپ کا ایک بال سوکھا رہ گیا یا گیلا رہ گیا وہ بھی اہم ہو جاتا ہے. ناک میں کتنی انگلی ڈالی وہ بھی اہم. دین یو مسٹ فائٹ آن اٹ. ٹھیک ہے. لیکن جب خدا کے رحم کے نیچے آپ آ جاتے ہیں پھر یہ باتیں موقوف ہو جاتی ہیں، اور خدا کے رحم کے نیچے حضرت عیسیٰ کے ذریعے آیا جاتا ہے، ورنہ نہیں آیا جاتا. اونلی تھرو جیسس یو ول کم انڈر دا مرسی آف گاڈ، جہاں آپ کو گناہوں سے نجات ملتی ہے. اور دوسری بات، اسماعیل کی روح جو گورخر کی طرح آزاد، وہ ہر دوسرے سے لڑتا ہے اور دوسرے اس سے لڑتے رہتے ہیں. جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ میں شامل موجود ہے، آپس میں لڑائی وہ شروع سے ہے، حضور کے زمانے سے ہے اور اب تک چلی آ رہی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگی. It will never happen, it will never stop until Muslims come under Jesus. جب تک وہ حضرت عیسیٰ کو کے شاگرد نہیں بن جاتے، جب تک مسلمان باقی سب کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کے قدموں میں نہیں آتے، they will never experience peace because they have never experienced peace in the past. ہم سمجھتے ہیں مسیحیوں میں لڑائی وہ ہے، اختلافات ہیں، لیکن اس نوعیت کے نہیں. Never. یہ ہمارا آج کا میسج. اس کو شیئر کیجئے لیکن سوچئے ضرور اس کے بعد. Only in Jesus you have a hope. مسلمانوں کے پاس صرف حضرت عیسیٰ میں امید ہے، اور حضرت عیسیٰ آپ ہی کے ہیں. میں آپ کو کسی غیر جگہ جانے کے لیے نہیں کہہ رہا. All you have to do، آپ اپنے دل میں کہ حضرت عیسیٰ میں تیرا شاگرد بننا چاہتا ہوں، میں تیری شاگرد بننا چاہتی ہوں، تو زندہ ہے اور زندہ سے مانگنا جائز ہے. آپ آج بھی حضرت عیسیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ زندہ ہے آپ کے اپنے ایمان، قبر میں نہیں، حقیقت میں زندہ ہے. سوچئے تھوڑا سا اس کے بارے میں. حضرت عیسیٰ کے شاگرد آپ آج ہی بن سکتے ہیں. All you have to do in your heart، جیسے حضرت عیسیٰ میں تیرا شاگرد بننا چاہتا ہوں. I want to become your disciple. میری رہنمائی کر، مجھے بتا کیسے. Just keep on asking. He will show it to you. وہ آپ کو بتائیں گے کیسے کریں. پرویز صاحب میرا بیان ختم ہوا. اگر آپ نے کچھ کہنا کہیں اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو ختم کریں گے. بہت خوبصورت باتیں کی سمسن بھائی آپ نے، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے بھی موقع دیا. جی تو اگلے وقت تک کے لیے میرے خیال سے ہم دوسرے پروگرام میں پھر بات کریں. جی پرویز صاحب، جی میں نے دوسرا کیمرہ لگایا، میں زیادہ خوبصورت لگ رہا ہوں، جتنا خوبصورت ہوں نہیں جتنا میں لگ رہا ہوں اس تصویر میں. نہیں، وہ آپ نے شاید اپنے آپ کو میک اپ کیا میں نے. انڈر کیلکولیٹ کر لیا. آپ شاید. ہمیشہ سے خوبصورت. او ریئلی؟ پرویز صاحب نہیں، آپ خوبصورت ہیں، آپ خوبصورت تر ہیں. میں خوبصورت، آپ خوبصورت اچھا، تر آپ ہیں. میری تعریف آپ میری تعریف کریں، میں آپ کی کرتا ہوں. آپس میں. God loves you، اور جس سے خدا محبت کرتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے. آپ خوبصورت ہیں، ہم خوبصورت ہیں، کیونکہ یہ دیکھنے والے کی نظر ہے جو خوبصورت بناتی ہے. اپنی ذات میں ہم سب بدصورت ہیں. خدا ہم سب پر رحم کرے، آپ پر بھی اور ہم پر بھی. اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد ہی حاضر ہوں گے. اس کو شیئر کیجیے.